بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا میں 4 ایسے نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ ان میں سے ایک نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو آج سے کروڑوں سال پہلے تخلیق فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہی کے ذریعے اس کائنات میں تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر لاتعداد قوموں کو پیدا کیا اور پھر اپنے بے شمار انبیاء کو ان قوموں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ہدایت کے لیے ان کی طرف بھیجے گئے، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء کرام اس کائنات میں تشریف لائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا، اور اب تا قیامت کوئی نبی یا رسول تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے جس نبی کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں، اس نبی کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی اور قرآن کریم میں جن کے زندہ رہنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے۔ انہی کی ایک دینی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم اور دین پھیلاتے رہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب آپ علیہ السلام کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ یہودی آپ کی کسی بات کا کوئی یقین نہیں کریں گے، ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام یہودیوں کو جمع کیا اور فرمانے لگے کہ کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا۔ ان لوگوں میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، اور باقی لوگوں نے اللہ کے دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مقرر کیا۔ جب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمان کی طرف لے گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمان پر پہنچے تو وہ وہاں پر اپنی ماں سے ملے، تو آپ کو آپ کی ماں نے گلے لگایا، آپ کو پیار کیا، تو آپ نے عرض کیا کہ امی جان اب ہم قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ یہودی باہر کھڑے طوطیانوس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی ہے، پر یہ تو وہی طوطیانوس ہے جس کو ان لوگوں نے اندر بھیجا تھا۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ نساء کی آیت نمبر 157 تا 158 میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ تو ان کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو سولی چڑھایا، مگر ہوا یوں کہ ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت کا کچھ بھی علم نہیں ہے مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے اور تقریباً 7 برس تک زندگی گزار کر اللہ کے دین کو پھیلائیں گے۔ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔
تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ ایسے ہی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔